حتیم شریف کیا ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اگر یہ سبھی مسلمانوں کو پتہ چل جائے تو ان کا حج اور عمرہ کرنا سبحان اللہ سونے پہ سہاگا جیسا ہو جائے۔ حتیم شریف حقیقت میں کعبہ شریف ہی ہے۔ جانیے کیسے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اللہ سے عرض کیا، خدایا اس دنیا میں نہ تو میں فرشتوں کی تسبیح سنتا ہوں، نہ تکبیر اور نہ ہی کوئی عبادت کا، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے چاروں طرف فرشتے طواف کرتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا، فرشتوں کے سردار جبرائیل اس مقام پہ حضرت آدم علیہ السلام کو لے گئے جہاں سے زمین بننے کی شروعات ہوئی تھی، یعنی کعبہ شریف کی جگہ۔ کعبہ شریف سے ہی سب سے پہلے پانی پر جھاگ، پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی اور اس کے ٹھیک اوپر 7ویں آسمان پر اللہ کا عرش ہے۔ ویسے تو اللہ جگہ اور جسم سے پاک ہے، لیکن کعبہ شریف کو اللہ کا گھر بھی کہتے ہیں۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل نے اپنے پر مار کر 7 زمین کی گہرائی تک کعبہ شریف کی بنیاد ڈال دی۔ اس گہرائی کو فرشتوں نے 5 پوتر پہاڑوں لبنان، کوہ طور، جودی، ہیرا اور طور سینا کے پتھروں سے بھر دیا۔ اس مقام کو پتھروں سے بھرنے کے بعد نشان کے ذریعے اس کے چاروں طرف 4 دیوار اٹھا دی۔ اس طرف منہ کر کے حضرت آدم نماز پڑھتے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آسمان میں جو بیت المعمور تھا اسے لا کر اس بنیاد پر رکھ دیا گیا جو حضرت نوح کے زمانے تک موجود رہا۔ بعد میں جب نوح کا سیلاب آیا اور دنیا کو ڈبا دیا، اللہ نے اسے پہلے ہی اٹھا لیا۔ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی رہ گئی۔ لوگ یہاں آتے رہے اور برکت کی دعا مانگتے رہے۔ دھیرے دھیرے لوگ کعبہ بھول گئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو یہاں چھوڑا، پھر مکہ شہر آباد ہوا۔ اللہ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا جو کعبہ شریف کی پرانی بنیاد پر رک گیا۔ حضرت جبرائیل نے چاروں دشاؤں پر نشان لگایا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کعبہ شریف کی تعمیر کی، پھر لوگوں کو حج کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم کے بہت بعد کعبہ شریف کی ضرورت تعمیر کئی بار ہوئی۔ قصی بن کلاب کے زمانے میں کعبہ شریف کی چھت لکڑی کی بنائی گئی۔ قریش کے دور میں ایک عورت کعبہ شریف میں خوشبو لوبان سلگاتی تھی۔ ایک دن اچانک خوشبو لگاتے وقت آگ کا شعلہ اٹھا اور چھت جل گئی۔ دیواریں پہلے ہی بوسیدہ ہو چکی تھی، اس لیے قریش کے سرداروں نے ولید بن مغیرہ کو امیر مقرر کر کے کعبہ شریف بنانے کی جوابداری سونپی۔ کعبہ شریف بنانے کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ تعمیر میں حلال مال خرچ ہوگا۔ اس زمانے میں عرب میں بیاج کا دستور تھا اور زیادہ تر امیر لوگوں کے پاس بیاج کی رقم ہی دینے کے لیے تھی۔ اس وجہ سے بہت کم مقدار میں تعمیر کا پیسہ اکٹھا ہوا۔ قریش کے لوگوں نے چندے میں آئی کم رقم کی وجہ سے کچھ بدلاؤ کر دیے، جس میں سے سب سے خاص بدلاؤ یہ تھا کہ کعبہ شریف جو پہلے بہت زیادہ جگہ میں تعمیر تھا کم جگہ میں بنا دیا، اور جو جگہ بچ گئی اس کے چاروں طرف چھوٹی دیوار بنا دی۔ اسے ہی حتیم شریف کہتے ہیں۔ عرب میں بہت کم بارش ہوتی ہے۔ جو بارش ہوتی ہے اسے رحمت مان کر اکٹھا کر کے حتیم میں ہی گرایا جاتا ہے جو میزاب رحمت کہلاتا ہے۔ کعبہ شریف کی بچی ہوئی زمین جو باہر چھوڑی گئی ہے اسے ہی حتیم کہتے ہیں۔ حج اور عمرہ کے وقت طواف اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی کعبہ شریف کی ہی پاک جگہ جو ہے۔ جب آپ حج یا عمرہ پر جائیں تو حتیم شریف میں داخل ہونے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ حتیم شریف میں داخل ہونا بھی کعبہ شریف میں داخل ہونے کے مانند ہے۔ اس میں داخل ہو کر مانگی گئی دعا مقبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ٹھیک اوپر اللہ کا عرش ہے، اور یہاں پڑھی گئی نماز کا ثواب بھی بے شمار ہے جس کی کہیں روایت نہیں مل سکتی۔ جیسے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے، علاقے کی مسجد میں ثواب 10 گنا، جامع مسجد میں 50 گنا، بیت المقدس اور مسجد نبوی میں 50,000، حرم شریف یعنی کعبہ شریف کے آس پاس کا علاقہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ ذرا سوچئے کہ کعبہ شریف کے اندر یا کہے حتیم شریف کے اندر نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانے۔ کعبہ شریف میں داخل ہونے کی اجازت صرف بادشاہ اور ان خاص خادموں کو ہے جو کعبے کا غلاف بناتے ہیں۔ عام انسان داخل نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اس نے حتیم شریف بنوا کر ہمیں شکایت کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کا کرم بے مثال ہے۔ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو جاؤ یا حتیم ایک ہی بات ہے، اور حتیم کی دیواریں بھی فضیلت والی ہے۔ اگر آپ یا آپ کے رشتہ دار
پہچان والے حج یا عمرہ پر جائے تو انہیں حتیم شریف کے بارے میں ضرور بتائے۔ کیا پتہ ان کی دعا کرنے یا ہمارے بتانے کے صدقے میں ہی اللہ آپ کی اور میری مغفرت فرما دے۔ آمین۔